امریکہ کی ہر جنگ کے پیچھے نیو کالونیلزم کا فلسفہ درکار ہوتا ہے، یعنی یا آپ ہمارے راستے پہ چلیں یا ہم آپ کو راستہ چننے نہیں دیں گے اور راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ایک عالمی صوبے دار کی ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا ہے۔ وینزویلا جو ایک آزاد، خود مختار اور سوشلسٹ ملک تھا، اور ہمیشہ امریکہ کا یہی ٹارگٹ رہا ہے، جو چھوٹے، خود مختار، آزاد اور اپنے راستے پہ چلنے والے ملک ہوتے ہیں، امریکہ ان کا دشمن نمبر 1 بن جاتا ہے۔ امریکہ کو جنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ پہلا ملک نہیں وینزویلا، لیکن لیٹن امریکہ کے کئی ممالک ہیں جس میں انہوں نے حملہ کیا اور مختلف بہانے بنائے حملوں کے لیے، یعنی الزام لگائے اور الزام کے بعد انہوں نے وہ حملہ کیا۔ کون سے ممالک تھے؟ کیوبا پہ امریکہ نے حملہ کیا، پاناما پہ حملہ کیا، نکاراگوا پہ حملہ کیا، گریناڈا پہ حملہ کیا، اور ان میں جو الزامات تھے، ان میں جو انہوں نے ایکسکیوز دیے، جو بہانے بنائے، وہ تقریباً ایک جیسے تھے۔ یعنی بہانے کیا ہوتے ہیں کہ امریکی شہریوں کے مفادات کو خطرہ ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے دوسرے اسباب ہوتے ہیں۔ اور امریکہ ہمیشہ ایسے ملکوں کو ٹارگٹ بناتا ہے جو پرو امریکن نہیں ہوتے، جن کے پاس سسٹم اپنا ہوتا ہے، جو امریکن بلاک میں نہیں ہوتے۔ پھر بہانے یہی بنائے جاتے ہیں۔ ان ممالک جن کے میں نے نام لیے، ان کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ وینزویلا پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو کیوبا تھا، نکاراگوا تھا، یہ جو باقی ممالک تھے لیٹن امریکہ کے، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ امریکن بلاک میں نہیں تھے، وہ اپنے خیالات میں، اپنے نظام میں سوشلسٹ ملک تھے، وہ رشین بلاک میں تھے۔ تو امریکہ نے کبھی بھی نہیں چاہا، تو یہ بڑی لمبی تاریخ بھی ہے، لمبی فہرست بھی ہے۔ امریکہ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بن کے ان پہ حملہ کیا ہے، ان کو للکارا ہے، ان کا نظام تباہ کیا ہے۔ ان ممالک میں شہری آزادیوں کے بہانے جو امریکہ نے تباہی کی، بہانے کی ہم کیا بات کریں؟ عراق پہ حملے کے لیے کون سا بہانہ تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ وہاں پہ ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنس ہیں وہ موجود ہیں، یعنی مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ اس کا پھر ڈھونڈا گیا، اس کے لیے جو انٹرنیشنل ایٹمک ایجنسی جو ہے اس سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے ڈھونڈے، کوئی ہتھیار نہیں ملا، ایسا کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ امریکہ کو اعتراف بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے جنگ کی، عراق کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کو تباہی کر دی گئی۔ اس کے بعد شام میں، لیبیا میں امریکہ نے انسانی شہری آزادی، جمہوریت، اس کے حوالے سے یعنی نعرہ لگایا اور حملہ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں ان شہروں میں، ان ملکوں کی حالت کیا ہوئی، وہاں پہ انسانی حقوق کہاں بحال ہوئے؟ انسانی حقوق کے نام پہ امریکہ وار کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، شہریوں کو تباہ کرتا ہے، شہروں کو تباہ کرتا ہے، ملکوں کو تباہ کرتا ہے۔ پھر وہاں پہ کوئی جمہوریت، کوئی انسانی حقوق بحال نہیں ہوتے، وہاں پہ شدت پسندی آ جاتی ہے، وہاں پہ جو سول وار آ جاتی ہے، وہاں پہ نیست و نابود ہو جاتا ہے وہاں کا سسٹم۔ یہ ایک پرانی تاریخ ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ حق کسی بڑی طاقت کو کس نے دیا ہے کہ آزاد، خود مختار ایک ریاست کے اندرونی معاملات جو ہیں ان میں مداخلت کرے؟ تو پھر یہ جو خوبصورت لفظ ہے سیلف ڈٹرمینیشن کا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط خوبصورت لفظ ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ یا امریکہ کے ساتھ مل جائیں، اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یہ عالمی صوبے دار آپ پر حملہ کر دے گا۔ یعنی جو خود ارادیت ہے، وہ خود ارادیت اپنے مفہوم، اپنے لفظ میں، اپنے جملے میں، اپنے ٹرم میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو یا تو امریکہ کا ساتھی پرو امریکن ملک چاہیے، اس کے حامی ملک چاہیے، جو بھی الگ نظریہ رکھے گا اس کا اثر ایسا ہی ہوگا جیسا وینزویلا کا ہوا ہے۔ وینزویلا کی آپ تاریخ دیکھیں، وینزویلا 1811 میں اسپین سے آزاد ہوا، 1821 میں وہ 10 سالوں کے بعد باضابطہ طور پہ اس کی آزادی کا اعلان ہوا، لیکن 1821 سے لے کر 1958 تک وہ ملک مختلف خطروں میں گرا رہا، آمریتوں میں گرا رہا۔ اس ملک میں ایسے حالات رہے کہ اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اس میں 1958 میں وہاں جمہوریت بحال ہوئی۔ جمہوریت کے بعد تھوڑی بہت اس نے ترقی کی، لیکن 1999 کے بعد ہوگو شاویز نے جو بولیوار انقلاب لائے، اس میں اس نے یہ کیا کہ اس کے جو قدرتی وسائل تھے یا جو پیداواری وسائل تھے،
اس نے ایک تو سوشلسٹ انقلاب کا اعلان کیا نا، پھر وہ جو پیداواری وسائل تھے وہ ریاست کے حوالے کر دیے، یعنی وہ ریاست کی ملکیت ہو گئے. اور پھر بدقسمتی یہ کہ جو وینزویلا تھا وہ تیل سے مالا مال تھا. تیل جہاں امریکہ دیکھتا ہے امریکہ کی رال جو ہے وہ ٹپک پڑتی ہے، وہ پھر اس پہ گہری نظر دیکھتا ہے، وہ پھر بہانے ڈھونڈتا ہے جہاں بھی تیل ہو. اور پھر طاقت جو ہے وہ امریکہ کے پاس موجود ہے. تیل اور طاقت یہ سمجھیں کہ امریکن جو فارن پالیسی ہے اس کا محور اور مرکز ہے. جہاں تیل دیکھا وہاں طاقت استعمال کی. آپ ملکوں کے نام لے لیں جہاں بھی تیل تھا، فقط یہ رشیا سے نہیں لڑ سکتا، اسے پتہ ہے کہ رشیا اس کا کیا اثر کرے گا. باقی جہاں بھی تیل ہو، چھوٹے ممالک، مسلم ممالک جو ہوں یا اس طرح لیٹن امریکن جو ممالک ہوں، وہاں جہاں بھی قدرتی وسائل تھے، جہاں بھی پیداواری وسائل زیادہ تھے اور وہ امریکن کیمپ سے باہر تھے، تو وہ سمجھیں کہ امریکہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. وینزویلا سے دشمنی کے اسباب یہی ہے. ایک تو اس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، اس کے علاوہ وہ سوشلسٹ ملک ہے. پھر جو وینزویلا اس کے تعلقات رشیا سے ہیں، چین سے ہیں، ایران سے ہیں. چین نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وینزویلا میں، رشیا نے بہت بڑے معاہدے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے فوجی امداد دی ہوئی ہے، ایران سے بھی اس طرح کے تعلقات ہیں. تو وہ ممالک جو امریکن کیمپ میں نہیں ہے، امریکی کیمپ کے مخالف ممالک ہیں، ان سے وینزویلا کا تعلق، اور وینزویلا خود ایک سوشلسٹ ملک. تو اس طرح اس کے علاوہ اور دشمنی کیا چاہیے؟ تو یہی اسباب تھے. بہانہ کوئی بھی بنائے، بہانہ تو فقط ایک جنگ کا عذر پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو میڈیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ کر کے دکھایا امریکہ نے اور حملہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وینزویلا کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی کوئی پرو سوشلسٹ نہیں ہے، وہ لبرل ڈیموکریسی کی حامی ہے. لیکن سب سے بڑا تضاد ہے کہ وینزویلا جہاں پہ ایک سوشلسٹ اکانومی، کمانڈ اکانومی ہے، وہاں پہ جو اپوزیشن ہے، یعنی ان کی جو اپوزیشن لیڈر ہے ماریا کورینا مچاٹو، جس کو ابھی نوبل پرائز ملا ہے، وہ تھی مقابلے میں تھی ٹرمپ کے. ٹرمپ بھی امیدوار تھا پیس نوبل پرائز کا، اور یہ ماریا کورینا وہ بھی پیس پرائز کی تھی. تو ماریا کو مل گیا وہ نوبل پرائز. لیکن وہاں کی جو وینزویلا کی اپوزیشن ہے وہ جو معاشی سسٹم ہے اس میں فری مارکیٹ چاہتی ہے، اور وینزویلا میں ہے کمانڈ اکانومی. تو فری مارکیٹ کا تو یہ ٹول اس طرح ہے، وہ اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیپٹلزم ہو، یعنی پرو امریکن جو معاشی پالیسی ہے وہ اس کے حامی ہے. تو وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ سوٹ کرتی ہے اس کو، امریکہ کو سوٹ کرتی ہے، امریکہ انہیں سوٹ کرتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے تو اس میں اس اپوزیشن کی جدوجہد یا اس کے کردار کو آپ الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بالکل سوشلسٹ آزاد خود مختار ملک، اور وہاں کی اپوزیشن وہ پرو امریکن یعنی خود کو لبرل ڈیموکریٹک سمجھتی ہے، لیکن خیالات ان کے جو ہیں وہ پرو امریکن ہیں. تو ایک یہ بھی کڑی ہے. دوسرا ایک پہلو آپ بالکل اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو میڈیا ہے جو اس وینزویلا یا اس طرح کے آزاد خود مختار سوشلسٹ ملک ہیں ان کو بدنام جو کرتا ہے وہ امریکہ کے آؤٹ لیٹ قسم کے میڈیا ہیں. وہ جو انگریزی کا ایڈیم نہیں ہے، گیو دا ڈاگ بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم، یعنی پہلے بدنام کرو پھر جو آپ اس کے خلاف کارروائی کرو. امریکہ کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی جو میڈیا کی ٹیم ہے یا اپنا جو اس کا حمایتی میڈیا، اس کے ذریعے وینزویلا یا ایسے تمام جو ملک ہیں ان کو بدنام کرے. وینزویلا کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا نا کہ یہاں امریت ہے، یہاں شہری آزادیاں سلب ہو رہی ہیں، یہاں انسانی حقوق نہیں ہیں، یہاں بھوک ہے یا افلاس ہے. حالانکہ امریکہ نے خود پابندیاں لگائی ہیں، اور پابندیاں لگانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت بحال ہو. پابندیاں لگانے کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں کے عوام آ جائیں اور اس حکومت کا تختہ الٹ دیں. یعنی اس میں کوئی نیک نیتی، کوئی جمہوریت پسندی کچھ بھی نہیں ہے. شہری آزادیوں کا، انسانی حقوق کا، یہ اگر پیٹ میں درد امریکہ کو ہے اور اسی پیٹ کے درد کی وجہ سے انہوں نے عراق، لیبیا اور شام میں حملہ کیا، جنگ کی، پھر وہاں کیا کون سی انسانی حقوق کی پاسداری ہوئی، وہاں کون سے انسانی حقوق بحال ہوئے، وہاں کون سی جمہوریت بحال ہوئی، وہاں شدت پسندی بڑھی، وہاں افراتفری بڑھی، وہاں سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں شہری حقوق کی، انسانی حقوق کی، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا.
افغانستان میں تباہی کی، امریکہ میں، عراق میں کی، لیبیا میں کی، شام میں کی، لیٹن امریکہ کے کئی ممالک میں کی۔ یعنی عالمی صوبے دار کا کام یہ ہے کہ تمام ریاستی جو آزاد ریاستیں، خود مختار ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ممالک اپنے خیالات، اپنے نظریے، اپنے ویژن پہ چلتے ہیں، ان کو رگڑا دینا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے اور مجبور کرنا ہے کہ میں کیونکہ عالمی سامراج ہوں، عالمی صوبے دار ہوں، عالمی ٹھیکیدار ہوں، تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکیں، آپ مجھے سلامی کریں، میری اطاعت وہ قبول کریں۔ اور امریکہ کی جنگ سے بچا وہ رہا ہے جو امریکہ کے سلامی بھرتا رہا ہے، جو امریکہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتا رہا ہے۔ آج وینزویلا کی باری ہے اور یہی امریکہ کا شیوا رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ کسی نہ کسی ملک کو ٹارگیٹ بناتا رہا کیونکہ اس کے منہ کو خون لگ گیا ہے، اس کے پنجے جو ہیں وہ ہمیشہ کمزور جمہوریت اور آزاد اور خود مختار ممالک جو ہیں ان میں ہمیشہ پنجے رہے ہیں اور وہ پنجے گاڑتا رہا ہے۔ تو ہم انتظار کریں کہ جب وینزویلا سے آزاد ہوگا امریکہ، یعنی وینزویلا سے جب یہ جنگ کرے گا، ختم ہوگی، تو پھر کسی اور ملک کو وہ یہ ٹارگیٹ بنائے گا کیونکہ یہ اس کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ شکریہ۔